اور اگر خطا پیشانی کیا حال کیا حال، خطا پیشانی پر بل نہیں پڑے، خوشی کہ یار یہ بندہ میرے کیا حال ہے، خیریت ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ تو شبان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ قبرستان جو ہے وہ ویرانی کا نام ہے، قبرستان ہے جو عذاب قبر کا، عذاب قبر کا مقام ہے۔ بڑی دنیا کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تو عذاب نہیں ہے، کیوں بھائی تو نے کو برپٹ لیا ہوا ہے، تو کس کا شاگرد ہے، کس کا مرید ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ کا غلام ہے، تو شکل و صورت کردار عمل کیا ہے، کیا ہے تیرا عمل کہ جو تجھے عذاب نہیں ہونا؟ تو شیشے میں دیکھ، اپنے اعمال کا محاسبہ کر، یا کوئی اپنا محتسب مقرر کر لے جو تمہیں پوچھے کہ بھائی فجر میں کہاں تھے، ظہر کیوں نہیں پڑی، تو وہاں محفل تھی، وہاں نیکی کا مقام پر جو غیر حاضر تھا کیا، یا کہیں کتوں کی لڑائی میں دیکھنے میں حیا نہیں آتی؟ واہیات آدمی وہاں کتوں کی لڑائی دیکھتا ہے، مرغوں کی لڑائی دیکھتا ہے، گناہ کے۔ آپ کسی کو محتسب مان لیں، ابا محتسب ہوتا ہے، بڑا بھائی محتسب ہوتا ہے، استاد شیخ مرشد محتسب ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم نے محتسب سارے ختم کر دیے کہ دس سانو کون پوچھے، کسی کی ضرورت نہ سانو پوچھے۔ اگر کوئی قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، تم ساری کائنات کی امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تمہاری مثال ہی نہیں ایسی امت ہو۔ کیا خوبی ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم نیکی کا، تم نیکی کا، زور سے بولو، تم نیکی کا، تم نیکی کا اور برائی سے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے تو بڑی میری تعریف کر دی، آپ کی مہربانی، شفقت فرمائی آپ نے، لیکن مجھے بتاؤ تم نے کون سی نیکی سیکھی ہے جس کا تم نے حکم کرنا ہے؟ کوئی سیکھو گے تو کسی کو حکم کرو گے نا۔ یہاں آپ کوئی مسئلہ چھیڑ دیں، ہم بندہ مفتی سیکھا کس سے؟ مطلب میں سیکھنے کا دے دو، اسی آپ سیکھے سکھائیں۔ میں جہاں درس کرنے آتا ہوں، کئی بندے میرے سوال جب جاتا ہوں تو میرا تو یہی کام ہے، روز جاتا ہوں کوئی صحیح جواب نہیں دیتا۔ یعنی کیا مسئلہ ہے کہ تو اٹھا شاپ دین میں، شریعت میں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث کوئی تجھے یاد نہیں، فقہ تجھے پڑھی نہیں، تصوف کا تجھے پتہ نہیں، نماز صحیح طرح تجھے پڑھنی نہیں آتی، اور میرے جواب پر تو اعتراض کرتا ہے کہ یار تو نے صحیح جواب دے دیا۔ اس لیے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا دین اور اپنا قرآن عطا کرتا ہے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایسے نہ خام خواہ میں، کیونکہ ہمارا درس قرآن تربیت کے لیے ہوتا ہے، ہم کسی کو ٹیز نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ کو صرف احساس دلانے کے لیے، آپ جانتے ہیں جو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں نہیں جانتے تو وہ ذرا سن لیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن شریف میں نہ اس طرح کی کوئی بات ہے، اپنے پاس سے ہی کھچ مار رہا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم ہے، حدیث کو اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اور قرآن کی آیت کو رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے۔ ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی، ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا جو رسول اللہ نے نہیں کہی،
پکڑا گیا، کیا ہو گیا؟ پکڑا گیا۔ آج کل جتنا فتنے کا دور ہے حضرات، ہر بندہ ہی خطیب ہے۔ جس نے 2 لفظ پڑھ لیے وہ ممبر پر بیٹھتا اور ایسی کی تیسی کر دیتا، کہتا دیکھیے سجدہ پتہ چلی بڑا خطاب کی طرح بندے واہ واہ کر رہے سی، بندے تو بادشاہ کر رہے سی، بندے نعرے لا رہے سی۔ میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، سنیے سبحان اللہ۔ غور سے سن ہے تو یہ خطیبوں کے لیے، لیکن آپ بھی سن لیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ خطیب خطاب کرتا ہے، اگر اس نے 1 خطاب کیے ہیں، 2 خطاب کیے، 3 تقریریں کی، 1000 تک، ہر تقریر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ خطاب کیوں کیا، تو نے یہ خطاب کرنے کی غرض کیا تھی؟ تو جو بندہ کہے کہ میں نے تو تقریر کی پھٹے گھڑ دیے، اپنی علمیت کو بنوانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، پر تو نے اگر خطاب کرنا ہے تو لوگوں کی نصیحت کے لیے واعظ کر، خطاب نہ کر، واعظ کر، تقریر نہ کر، کیونکہ تقریر پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس عربی میں، نظر آ رہی؟ اس عربی کتاب کی عبارت پڑھیں، اس کا ترجمہ بیان کریں، اور اس ترجمے کو سمجھانے کے لیے جو بیان کے اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو سبق پڑھانے سے پہلے تقریر کرتے تھے، پھر ترجمہ ہوتا تھا، پھر ترجمہ میں جو بات پہلے تقریر کر چکے ہیں، کتاب کی عبارت جیسے ہی پڑھی گئی وہ سمجھ آ گئی کہ جناب جو تقریر کی تھی کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ تقریر تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر واعظ کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے یہ واعظ کیوں کیا، یہ واعظ کرنے کی غرض کیا تھی؟ اور یہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں دل میں بات آ جائے کہ یہ ذرا بندے بیٹھے میں تقریر کروں تو پتہ چلے کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے دل میں یہ نیت ہوگی تو میں تو پکڑا گیا۔ جس کے دل میں یہ نیت ہوگی تو اب وہ بندے سامنے آئے جنہوں نے نبی سبحان اللہ کہا اور ماشاءاللہ کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ کہتے میں ہوں تو جاتا ہے ہائی اسکول میں، پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں، مدرسے میں، حفظ میں، اور تو نے درس نظامی میں، فقہ میں، تصوف میں، صرف نحو میں، تو کبھی گیا نہیں تو واعظ کیسے کرتا ہے؟ تو نیکی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے نیکی کا حکم وہ دے گا جو نیکی کو جانتا ہے، جو نیکی کو جانتا ہے۔ آج مجھے یہ ادھر گاؤں ہے آپ کے قریب ہی، وہاں سے ایک فون آیا، اب ذرا غور سے سنو بات توجہ سے۔ کہتا جی لڑکا نیا نیا پڑھ کے آیا، اس نے کہا جو حضرت تصدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، جو عمر فاروق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر نہیں، باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر۔ کہتے یہ بندے تو پریشان ہو گئے، جناب یہ تو عجیب بات ہے، فاروق اعظم کی شان شیخین کریمین، باقی صحابہ قرآن کے بارے میں ان کی تعریف کرتا ہے، اس بات میں ان کا ذکر آتا ہے، تو یہ مولوی صاحب کہتے ہیں ان کی صحابیت کے ان کا بات صحیح ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھائی بیان کون کرے گا؟ یہاں آ کے سیکھے گا، سیکھنا تو مدرسے میں تقریر کر کے سیکھ اپنے استاد سے، جب تو زمانے میں لوگوں میں مجلس میں بیٹھ کے بات کرے گا، یہاں سے بندہ بات سن کے
کہاں کہاں جا کے کہے گا رات کو میں مفتی صاحب کی بات سن کے آیا، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا. اگر غلط بیان کیا، فرض کرو خدا نخواستہ کسی ایسے بندے کی بات سنی جو صحیح نہیں کی تھی، وہ اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ڈینگے مارنے کے لیے، سبحان اللہ کی چھالے لینے کے لیے جس نے ایسی بات کر دی، وہی بات جتنے بندے آگے جا کریں گے گنہگار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، اور ان کی وجہ سے بیان کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اس لیے وہ بات آپ آگے بیان کریں جو آپ سمجھ چکے ہیں اور آپ کو سمجھ آ چکی ہے، تو پھر آپ نے اس کی تصدیق بھی کر لی ہے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا، ذرا مجھ سے سونے کی یہی مسئلہ ہے، میں اس کو آگے بیان کر دوں. اور آپ کو میں ایک بات عرض کروں، بڑی مشہور حقائق ہے یہ. قاری زاہد صاحب جب تک موجود ہیں بچے مطمئن ہیں، نہیں تو غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ایک مسئلہ اگر کسی کو یاد ہو جائے، وہ آگے جا کے بتا دے، میرا رب اس مسئلہ بیان کرنے والے اور یاد کرنے والے کی بخشش فرمائے. سبحان اللہ. کریم آقا نے کیا کہا؟ آقا فرمایا جو بندہ مسجد میں آئے، اس نے علم کا ایک باب سیکھا، علم کا ایک باب سیکھا. مثلا نماز کے مسائل سیکھے، مثلا وضو کا طریقہ، وضو کے مسائل سیکھے، مثلا روزے کے مسائل سیکھے. تو جس بندے نے ایک پورا باب سیکھا تاکہ وہ آگے پہنچ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے آباد رکھے، اللہ اسے